اب یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکہ وفاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ یہاں پر حضرت علی بن طالب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت فاطمہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. لیلۃ، ایک رات. فقالا، تو فرمایا الا تصلیانی، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ یعنی تہجد کے وقت انہیں بھی جگانے کی کوشش کی. فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فاذا شاء، اگر وہ چاہے، ان یبعثنا، کہ اٹھائے ہم کو، بعثنا، تو اٹھا دے گا ہمیں. فانصرف، تو آپ چلے گئے. حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بحث مباحثہ نہیں کیا اور کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اللہ چاہے گا تو اٹھیں گے، جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں. فانصرف حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا تو آپ چلے گئے. ولم یرجع الی شیئا، اور مجھ پہ کچھ نہیں لوٹایا، یعنی کوئی بات نہیں کہی. ثم سمعتہ، پھر میں نے سنا آپ کو. وہو مولن، اور آپ اپنا منہ موڑ کے جا رہے تھے. یضرب فخذہ، اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مار رہے تھے، یعنی جیسے پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں. وہو یقول، اور فرما رہے تھے وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان بہت سی چیزوں میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. عموماً ہم تقدیر کے معاملے میں بہت جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں، اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نہیں پڑھتے. ایک اور دوسری روایت میں ذرا تفصیل مزید ملتی ہے کہ آپ نے ہمیں جگایا اور آپ چلے گئے اور ہم پھر سو گئے. یعنی حضرت علی کہتے ہیں ہم پھر سو گئے اور پھر دوبارہ آئے اور پھر آپ نے ہم کو جگایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوتے سوتے ایک ایسا جواب دیا جو عموماً ہم دیتے ہیں کہ اچھا اللہ چاہے گا تو کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اسی وقت فوراً ان کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کو پسند نہیں کیا. اور اس کا اظہار کس طرح ہوا کہ جب آپ منہ موڑ کے چلے گئے تو آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان تقدیر کے معاملے میں جھگڑتا رہے، وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے اٹھ کر کچھ کرے بھی. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سویا ہوا شخص ہے تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. عموماً ہم ایک لمبی کنورسیشن شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ زج کرتے ہیں. اس میں جگانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ہلکا نوک کریں یا ایک دفعہ ہلکا ہلائیں، پھر اس کے بعد آپ خود وضو کر لیں، پھر وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہلا دیں، اور پھر آپ جب دیکھیں کہ نہیں اٹھے تو پھر نماز اپنی پڑھ لیں. تو پھر تیسری دفعہ فرض نماز ہو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر آپ تھوڑا جھنجھوڑ کے اٹھا سکتے ہیں. لیکن یک حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہی ہلے میں اس کو چونکا دیں، یا پھر یہ کہ بہت بولنا شروع کر دیں. تو صبح صبح جبکہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا سے بات شروع ہونی چاہیے، جھگڑے اور فساد بحث مباحثے سے دن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدع العمل وهو يحب ان يعمل به خشیة ان يعمل به الناس فیفرض علیہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس کو پسند کرتے ہوں اور پھر اس کو یعنی مسلسل نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. لیدع، ترک کر دیتے تھے، العمل، کسی عمل کو، وہ یحب، حالانکہ آپ پسند کرتے تھے، ان یعمل بہ، کہ اس کو کرتے رہیں. یعنی بعض اعمال جن کو آپ کرنا بہت پسند بھی کرتے تھے مستقل طور پر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ خشیتاً، اس ڈر سے، ان یعمل بہ الناس، کہ لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم، تو وہ ان پر فرض کر دیا جائے گا. وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ نفل پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحۃ الضحیٰ قط، صبح کے نفل کبھی بھی، وانی لاسبحها، اور میں ان کو پڑھا کرتی تھی. اب یہاں پر حضرت عائشہ اپنے سامنے کا ذکر کرتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صبح کے نفل پڑھتے ہوں. صبح کے یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کے نفل ہیں، تہجد کے نفل نہیں ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً آپ جیسے سورج نکلنے کے بعد گھر پر آتے تو ہو سکتا ہے مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہوں، اس لیے حضرت عائشہ کہتی کہ میرے سامنے آپ نہیں پڑھا کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی یہ کہتی کہ میں ان کو پڑھتی ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تاکید کر کے اس کی فضیلت بیان کر کے دوسروں کو تو کہتے لیکن خود پابندی نہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کی پابندی کی وجہ سے اور ان کے شوق کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو دیکھ کر وہ فرض کا درجہ نہ اختیار کر لیں. اور اگر وہ فرض ہو جاتے تو بڑی مشکل ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ذات لیلۃ نماز پڑھی ایک رات فی المسجد مسجد میں، فصلی بصلاتہ ناس تو آپ کی نماز کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی، ثم صلی من القابلۃ پھر نماز پڑھی اگلی رات، قابلہ آنے والی یعنی، فکثر الناس تو بڑھ گئے لوگ، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ پھر وہ جمع ہو گئے تیسری رات، اب الرابعۃ یا چوتھی رات، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ نکلے ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فلما اصبح پھر جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم لوگوں نے کیا، ولم یمنعنی من الخروج الیکم اور نہیں روکا مجھ کو نکلنے سے تمہاری طرف، الا انی خشیت مگر مجھے ڈر ہوا، ان تفرض علیکم کہ فرض کر دی جائے گی تم پر یہ نماز، وذالک فی رمضان اور یہ کب ہوا؟ رمضان میں۔ تو اس میں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن تک تو لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی جماعت سے نماز پڑھی، لیکن سارا مہینہ نہیں کہ کہیں اسے فرض نہ سمجھ لیا جائے۔ لیکن بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک آرگنائزڈ شکل دی۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرات میں قرآن ختم ہی کیا جائے، لازم نہیں ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹ بھی جائے تو آپ کو قضا دینی ہوگی۔ تو یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں اور دونوں کا الگ الگ اجر ہے۔ اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی پورا مہینہ تراویح پڑھنا بدعت ہے، تو یہ بدعت میں نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں تھا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ فرض ہو جائے گی تم پر، لیکن کرنے والوں کو اس سے ایک طرح سے روکا نہیں ہے۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام، وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان یقوم حتی تفطر قدماہ کہ آپ اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، یعنی بہت سوج جاتے۔ والفطور اور فطور کا معنی کیا ہے؟ الشقوق شق ہونا، پھٹنا، انفطرت انشقت، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن زیاد قال سمعت المغیرۃ رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے کہ ترمہ ورم آ جاتا، قدماہ آپ کے پاؤں پر، او ساقاہ یا آپ کی پنڈلیوں پر، یعنی قدم کے ساتھ ورم جب زیادہ بڑھتا تو پنڈلیوں تک چلا جاتا تھا۔ فیقال لہ تو آپ سے کہا جاتا کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں؟ فیقول تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اگرچہ مجھ پر فرض نہیں ہے کہ اتنا ہی لمبا قیام کروں لیکن میں اپنے شوق سے کرتا ہوں۔ باب من نام عند السحر جو سو جائے سحری کے وقت۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار ان عمرو بن عوس اخبرہ ان عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ السلام سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد اور سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کانا تھے ینام وہ سوتے نصف اللیل آدھی رات ویقوم ثلثہ اور جاگتے تھے یا قیام کرتے تھے ثلثہ اس کا تیسرا حصہ وینام سدسہ اور پھر اس کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے، وَيَصُومُ يَوْمًا اور ایک دن آپ روزہ رکھتے، وَيُفْطِرُ يَوْمًا اور ایک دن روزہ نہ رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہو، آج کل تو 14 کی ہے نا، 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 7 بجے نکلتا ہے، مثلاً اگر 12 گھنٹے ہو تو 6 گھنٹے پہلے سونا، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے عبادت اور پھر 2 گھنٹے بعد کے سو جانا۔ لیکن 6 گھنٹے سونے کو ملیں گے نہیں کیونکہ عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے، تو اگر 1.5 گھنٹہ وہ نکال لیا جائے پہلا تو بھی 6 گھنٹے، مثلاً اگر کوئی شخص 7 بجے سوتا ہے اور 1-2 بجے اٹھ جاتا ہے تو پھر اگلے 3-4 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے اور پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا مزید سو سکتا ہے۔
حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا تھا، یعنی آپ کس کام کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے؟ قالت، کہنے لگی، الدائم، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے۔ قلت، میں نے پوچھا، متی کان یقوم، آپ قیام کب کرتے تھے؟ قالت، کہنے لگی، یقوم، آپ قیام کرتے تھے اذا سمع، جب سنتے، الصارخ، مرغ کی آذان، یعنی مرغ جس وقت بولنا شروع کرتا ہے رات میں پہلی آذان، اس وقت آپ اٹھ جایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر الارم نہیں تھے تو پرندے اور جانور ایسے پیدا کر دیے جو بطور الارم کام کریں، اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ گاؤں وغیرہ میں مرغ کی آذان کو رات کے وقت ایک الارم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی کو سن سکتی ہے آذان جب انسان کی نیند ذرا ہلکی ہو، ہم جیسوں کو وہ آذان نہیں آئے گی۔ یہ ہے کہ بعض اوقات ستاروں کے رخ اور ستاروں کے اس مقام سے بھی رات کے آدھے یا اس سے زیادہ گزرنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اگر الارم نہ بھی ہو تو۔ اور جو اس حدیث میں آتا ہے الدائم، تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ تہجد میں آپ نے دوام کو پسند کیا، اور ایک یہ نہیں کہ صرف تہجد کے ریفرنس میں یہ بات ہے، بلکہ ہر کام میں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دوسری شکل میں نہیں ہوتا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ کھا لیں کبھی نہ کھائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی طرح آپ کی باقی چیزوں میں بھی اگر روٹین نہیں بنتی، مثلا سونے کے ٹائمنگز ہیں، کبھی آپ آدھی رات کو سو رہے ہیں کبھی آپ شروع رات میں سو رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ جاگ رہے ہوں گے اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے۔ اور اگر مستقل آپ کی روٹین ہے، جیسے بہت سے لوگ پڑھنے والے، مولانا مودودی کے بارے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات لکھتے تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ جگہ بالکل سیاہ ہو گئی تھی لکھ لکھ کے۔ ظاہر بے شمار کتابیں لکھی، اور کتابیں دن کے ہنگاموں میں تو لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور شور شرابے اور ہنگامے میں جب انسان کا دھیان بہت سی جگہوں پہ بٹا ہوا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، کچھ مرحلے ہوتے ہیں بچپن کے، کچھ پھر سیکھنے کے مرحلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انسان پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ مرحلے آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بچہ بہت زیادہ سوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیند زیادہ ہوتی ہے اور جاگتا بس تھوڑی دیر کے لیے، جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو نیند ذرا کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جوانی میں جتنی نیند ہوتی ہے بڑھاپے میں ذرا آ کے اتنی نیند نہیں رہتی، اگر انسان ذرا کم بھی سو لے تو اس کی کمی پوری ہو جاتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسکول جانے کا وقت ہو تو اس صورت میں اگر آپ ساری رات جاگ کے کچھ کر رہے ہیں تو صبح اسکول نہیں جا سکیں گے یا لیٹ پہنچیں گے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ اپنے تعلیم کے ایک وقت کو گنوا رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں کہ آپ کو اب کوئی ریگولر دن میں ایسی مصروفیت نہیں ہے، یا مثلاً آپ جاب کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھا دن گزرنے کے بعد دفتر میں پہنچے کہ جی میں رات کو عبادت کر رہا تھا، یہ تالیف و تصنیف کا کام کرتا ہوں، تو آپ کا عذر قابل قبول نہیں۔ لیکن ہر شخص اپنے حالات کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور زیادہ یکسوئی کا وقت بہرحال رات ہی کو ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو آدھی رات تک یکسوئی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں رہی اور کوئی بھی کام ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہوتا۔ جب شور ہنگامہ 12 بجے تک ہوگا تو جو جاگ رہے ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تعمیری، اور جو سو رہے ہیں ان کی بھی صحیح نیند نہیں ہوگی تو وہ صبح دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے تہجد کے وقت۔ تو انسان کو کچھ نہ کچھ جاگنے کی بہرحال عادت ہونی چاہیے، لیکن لمٹس کے اندر۔ اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ لمٹس کے اندر سے مراد میری کیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ رات کا ایک پہلا چنک جو تھے اچھا بھلا سو لیتے تھے، پھر جاگ بھی لیتے اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ بھی سو جاتے۔ حدثنا محمد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى۔ یہ دوسری طرح بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور جب مرغ کی آواز سنتے تو پھر اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھتے، یعنی آدھی رات کے بعد ہوتی ہے یہ۔ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال ذکر ابی ان ابی سلمہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما الفاہ السحر عندي الا نائما، کہ میں نے نہیں پایا آپ کو سحر کے وقت، الفا پایا، الفینا علیہ آباءنا، تو الفاہ پایا آپ کو، السحر سحری کے وقت، اندی اپنے پاس، الا نائما مگر سوتے ہی، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد کے بعد پھر سو جایا کرتے تھے۔ تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ باب من تسحر فلم ینم حتی صلی الصبح، باب جو سحری کھائے
تسحروا کا مطلب ہوتا ہے سحری کھانا. فلم ینم پھر نہ سوئے حتی صلی الصبح یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لے، یعنی سحری اور صبح کی نماز کے بیچ میں پھر نہیں سونا چاہیے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی اروبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید دونوں نے مل کر سحری کھائی. فلما فرغ من سحورہما، جب آپ سحری سے فارغ ہو گئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھی. فقلنا لانس، تو ہم نے انس سے پوچھا، کم کان بین فراغہما، کتنا تھا ان دونوں کے فراغ کے درمیان، من سحورہما، ان کے سحری کے، ودخولہما فی الصلاۃ، اور ان کے نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا. فراغ، ہما سے مراد یہ دونوں ان کی طرف اشارہ ہے، زید اور ان کی طرف. کالا کا قدر ما یقرأ الرجل 50 آیت، اتنا فاصلہ، اتنا وقت کہ جس میں انسان 50 آیتیں پڑھ لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سحری جو ہے وہ آدھی رات کو ہی نہیں کھا لینی چاہیے. سحری کھانے میں اور فجر کی نماز میں بس اتنا ہی فرق ہونا چاہیے جتنا 50 آیتوں کا، اس سے زیادہ نہیں. بہت بغرض مجبوری اگر انسان رات کو ہی کچھ کھا کے نیت کر کے سو رہا ہے تو اور بات ہے. مثلا آپ 2 بجے تک پڑھتے رہے ہیں یا کوئی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب شاید دوبارہ سحری کے لیے نہ اٹھ کے کچھ کھا سکے تو آپ اس نیت سے کھا کے سو جاتے ہیں تو اور بات ہے. لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے کہ سحری کے بعد سویا نہ جائے. اور اس میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیں گے کہ سحری کے بعد اگر آپ سو جائیں تو آپ کے جسم میں مزید سستی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے ہی سو لینا چاہیے. باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، باب رات کی نماز میں قیام لمبا کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی. فلم یزل قائما، تو آپ کھڑے رہے. حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. قلنا، ہم نے کہا، وما ہممت، کیا ارادہ کیا تو نے؟ قال ہممت، میں نے ارادہ کیا، ان اقعد، کہ میں بیٹھ جاؤں، واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کی نماز بہت زیادہ لمبی تھی. اور اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، النساء شروع کی تو بیٹھ گئے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوص فاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تو اپنا مسواک کیا کرتے تھے. باب کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، اور رات کو آپ کتنی نماز پڑھتے تھے، یعنی کتنی رکعتیں ہوتی تھی آپ کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی لمبا کا تو پتہ چل گیا، بہت لمبی تھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسی ہوتی ہے، کیف کس طرح. قال مسنا مسنا، آپ نے فرمایا 2 رکعتیں. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں جیسے سنتیں 4 پڑھی جاتی ہیں تو رات میں 2. فاذا خفت الصبح، اور جب تمہیں صبح کا خوف ہو، فاوتر بواحدۃ، تو 1 وتر پڑھ لو. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن شعبہ قال حدثنی ابو جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعۃ یعنی باللیل. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے وہ 13 رکعتیں تھی، اور اس میں بھی 2 اور پھر آخر میں وتر. حدثنی اسحاق قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنی اسرائیل عن ابی حسین عن یحیی بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل. مسروق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا کہ کتنی ہوتی تھی. فقالت، تو انہوں نے کہا 7 رکعتیں، و9 9، و11 اور 11، سوا رکعتي الفجر، یہ فجر کی رکعتوں کے علاوہ تھا، یعنی وہ انکلوڈڈ نہیں ہے اس میں. اب آپ کے پاس 4 رائے آ گئی، 13، 11، 9، 7. کیوں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ نفل نماز ہے اور اس میں کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے. جو آپ کا معمول تھا وہ تو 11 کا تھا،
لیکن ایک دفعہ جیسے حضرت ابن عباس وہ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے تو اس دن شاید آپ نے 13 پڑھی، اس لیے وہ 13 کی بات روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ 7 اور 9 کا بھی ذکر کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے آپ نے کبھی بہت طویل پڑھی ہوں لیکن 11 سے کم بھی پڑھی. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلۃ عن القاسم بن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل. حضرت عائشہ کی روایت ہے اب کہ آپ نماز پڑھا کرتے تھے رات کو 13 رکعتا 13 رکعت منها الوتر، اس میں وتر بھی شامل ہے، ورکعتا الفجر اور فجر کی رکعتیں بھی شامل ہیں. یعنی 13 کیسے بنی؟ فجر کی 2 سنتیں ملا کر. تو پھر حضرت عائشہ کی وہ 11 والی روایت جو ہے اس میں کنٹرڈکشن نہیں آتی. باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام باللیل رات کو، من نومہ نیند سے، وما نسخ من قیام اللیل اور جو منسوخ ہوا قیام اللیل میں سے، وقولہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپیٹنے والے یا اے کپڑا لپیٹنے والے، قم اٹھو، اللیل رات کو، الا قلیلا مگر کم، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا اس سے بھی کچھ کم کر لو، او زد علیہ یا اس پہ کچھ بڑھا لو. یعنی چونکہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ پراپر وقت پتا چلے، اگر محسوس ہو کہ تھوڑا بڑھ گیا ہے یا تھوڑا کم ہو گیا ہے آدھے سے تو بھی کوئی بات نہیں. ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو آہستہ آہستہ صاف صاف پڑھو. یعنی ترتیل کا مطلب ہوتا ہے ہر لفظ واضح ہو اور ہر آیت پر رک کے پڑھا جائے. ہمارے حافظوں کی طرح نہیں، صریح قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور فخر اس بات پہ ہوتا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا جبکہ 3 دن سے پہلے ویسے ہی منع کیا گیا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل، یقیناً رات کو اٹھنا، ہی اشد وطئا، وہ زیادہ شدید ہے دبانے میں، لتاڑنے میں، کس کے؟ یعنی نفس کے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ مضبوط ہے بات کے لحاظ سے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ، یقیناً آپ کے لیے دن میں، سبحاً طویلا، طویل مشغولیت ہے. وَقَوْلُهُ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، علما، اللہ تعالیٰ نے جان لیا، أَلَّن تُحْصُوهُ، کہ تم اس کا احاطہ نہ کر سکو. یعنی آدھی رات کھڑے رہنا بڑا مشکل کام ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تم پر مہربانی کی. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھو جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو قرآن میں سے. علما، اس نے جان لیا، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ زمین میں سفر کرتے ہوئے. یبتغون من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. یہ سفر صرف فی سبیل اللہ نہیں ہوگا بلکہ تجارت کا سفر مراد ہے یہاں. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے. فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو اس میں سے جو میسر ہو، آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بھلائی میں سے، تجدوہ، پاؤ گے اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور اجر میں زیادہ بڑا ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس کہتے ہیں، نشأ، یہ کیوں نشأ کا لفظ یہاں تفسیر کر رہے ہیں اس کی؟ کیونکہ اوپر آ رہا ہے ناشئۃ اللیل. نشأ معنی کیا ہے؟ قام، کھڑے ہونا. بالحبشیۃ، حبشی زبان میں، یعنی افریقی زبان میں نشأ کہتے ہیں کھڑا ہونا، اور مراد ان کی شاید یہ تھی کہ عربی میں وہاں سے یہ لفظ آیا ہے. وطئن، قال مواطأۃ للقرآن، اور وطئن کا کیا معنی ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ قرآن کے لیے مواطأت اشد موافقۃ لسمعہ وبصرہ وقلبہ، کہ کان، نگاہ اور دل میں زیادہ موافقت پیدا کرنے والا. لیواطئوا کا معنی کیا بنا؟ لیوافقوا، موافقت پیدا کرنا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ جب رات کے وقت انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت نگاہیں جب دیکھتی ہیں اس کو، کان جب سنتے ہیں، تو ان چیزوں سے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور جب دل پہ اثر پڑتا ہے تو اس کا نتیجہ لازماً انسان کے عمل میں بھی آتا ہے. کیونکہ دن میں انسان قرآن جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا، کہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی کان میں ادھر سے آواز پڑ رہی ہوتی ہے، کچھ دل میں اور وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ یکسوئی نصیب نہیں ہوتی جو رات کے وقت ہوتی ہے. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يفطر من الشهر،
افطار کرتے تھے کسی مہینے حتی نظن اللہ یصوم منہ، یہاں تک کہ ہم سمجھنے لگتے کہ آپ اب روزہ نہیں رکھیں گے. ویصوم، اور روزے رکھتے تھے حتی نظن اللہ یفطر، یہاں تک کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے. وکان لا تشاء ان تراہ من اللیل مصلیا الا رأیتہ، اور اگر تم رات کو چاہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا دیکھو تو تم دیکھ لو گے. ولا نائما الا رأیتہ، اور نہ سوئے ہوئے مگر تم دیکھو گے اس کو کہ سوئے ہوئے بھی ہیں. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ ساری رات نہ تو نماز پڑھتے تھے اور نہ ہی جاگتے تھے، آپ ہمیشہ رات کو سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے. یعنی جس حال میں بھی کوئی آپ کو دیکھنا چاہتا آپ اس حال میں مل جاتے تھے، یعنی دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود تھی. باب عقد الشیطانی علی قافیۃ الرأس اذا لم یصلی باللیل. عقد گرا لگانا، شیطان کا، علی اوپر، قافیہ، قافیہ قف سے کہتے ہیں مہرے کو، گدی، الرأس سر کے، یعنی سر کے قریب جو گردن کا مہرہ ہوتا ہے اس پر گرا لگانا. اذا لم یصلی باللیل، جب رات انسان نماز نہ پڑھے، یعنی عشاء کی نماز پڑھے بغیر اگر کوئی سو جائے تو شیطان اس پہ خوب مسلط ہو جاتا ہے، خوب اسے اپنے قابو میں کر لیتا ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعقد الشیطان، گرا لگا دیتا ہے شیطان، علی قافیۃ رأس احدکم، تم میں سے ایک کی گردن کی گدی پر، اذا ہوا نام ثلاثا، جب وہ سو جائے، ثلاث عقد، 3 گریں، یضرب علی مکان کل عقدۃ علیک لیل طویل فرقد، یضرب مارتا ہے، علی مکان اوپر جگہ کے، کل عقدۃ ہر گرہ کے، علیک تجھ پر، لیل طویل فرقد لمبی رات ہے سو جاؤ. یعنی بار بار تھپکی دیتا ہے شیطان اور کہتا ہے سو جاؤ، لمبی رات ہے. فإن استيقظ، پھر اگر انسان جاگ اٹھتا ہے، فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے، انحلت عقدۃ، تو اس کی گرہ کھل جاتی. فإن توضأ، پھر اگر وضو کر لیتا ہے، انحلت عقدۃ، دوسری گرہ کھل جاتی. فإن صلى، پھر اگر نماز پڑھ لیتا ہے، انحل عقدہ، اس کی آخری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فأصبح نشیطا طیب النفس، تو انسان بہت چست، نشیط چست، طیب النفس عمدہ نفس کے ساتھ اٹھتا ہے. وإلا أصبح خبیث النفس، اور اگر صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو اٹھتا ہے تو بوجھل دل کے ساتھ، کسلان سست. یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو غافل ہو جاتا ہے، جب اٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو غفلت کا ایک حصہ دور ہوتا ہے، وضو کرتا ہے تو دوسرا، نماز پڑھتا ہے تو تیسرا. لیکن اگر انسان نہ اٹھتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، تو وہ گویا شیطان کے پھندے میں جکڑا رہتا ہے. حدثنا مؤمل بن ہشام قال حدثنا اسماعیل بن علیہ قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرؤیا قال، یہ بڑی سخت حدیث ہے، بڑی سخت. ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور آپ نے پھر اس کے بعد پوچھا، اما الذی، کہ وہ شخص، یثلغ رأسہ، کچلا جاتا ہے سر اس کا، بالحجر، پتھر کے ساتھ، فإنہ، تو یہ وہ شخص ہے، یأخذ القرآن، جو لیتا ہے قرآن، فیرفضہ، پھر اس کا انکار کر دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے. وینام عن الصلاۃ المکتوبۃ، اور فرض نماز کے وقت سو جاتا ہے، اور اس سے اشارہ فجر کی نماز کی طرف لیا گیا. آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کیا ہوتے تھے، وحی کا ایک حصہ تھا وہ بھی، اسی لیے کتاب الوحی آپ شروع میں پڑھ چکی ہیں کہ آپ کو بعض چیزیں جو تھیں خواب کی حالت میں بھی دکھائی جاتی تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سو بھی رہتے تھے تو آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، آپ ایک طرح سے کانشیس ہوتے تھے، اور اسی لیے آپ دوبارہ اٹھ کے وضو بھی نہیں کرتے تھے، کہ آپ اگر سو بھی رہے ہیں تو بھی آپ الرٹ ہیں ایک طرح سے، اور جو کچھ تعلیم سوتے ہوئے میں بھی آپ کو ملتی تھی وہ بھی دوسرے لوگوں کے لیے برحق تھی. اسی لیے کہا جاتا نا، ایک جگہ پہ آتا کہ انبیاء اور رؤیا حق، انبیاء کا خواب جو ہوتا ہے برحق ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو اسی طرح خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ کون، تو کہا گیا کہ وہ جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، فَإِنَّهُ، تو وہ شخص تھا، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ، جو قرآن لیتا، فَيَرْفُضُهُ، پھر اس کو چھوڑ دیتا تھا. اب اس کے جتنے معنی چاہیں کر لیں، بہت جامع لفظ آپ نے بولے ہیں. رفضہ کا لفظی معنی ہوتا ہے انکار کرنا، يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ، لیتا پھر اس کا انکار کرتا. نمبر 1 اس میں کیا چیز آتی ہے؟ ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے قرآن نہ لیا ہو،
یا قرآن اس کے پاس نہ ہو یا نہ پہنچا ہو. ہمارے گھروں میں ہے نا، ہم بازار سے خرید لائے، لا کے اس کو رکھ دیا، لے لیا اور رکھ دیا، اس کا انکار کیا، یعنی اس کو کھولا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں. دوسرا معنی کیا؟ لے لیا یعنی تعلیم لے لی اس کی، اور پھر کیا کر دیا؟ اس کو رکھ دیا، اس پہ عمل نہیں کیا، جیسے پڑھنے سے پہلے تھے ویسے ہی رہے. پھر اسی طرح ایک اور معنی کیا ہے کہ اس کو لے لیا لیکن اسے دوسروں تک نہیں پہنچایا، یعنی روک لیا، اس کو اپنے تک ہی محدود کر لیا. اسی لیے کہا گیا نا کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ ہم اس میں سے نکل کیسے سکتے ہیں، کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم اس میں سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہی بات آئے گی نا، شیطان یہی سجھائے گا کہ جو پڑھ رہے ہو اس کا یہی معنی ہے اس کو نہ پڑھو تاکہ تمہیں حساب نہ دینا پڑے. جیسے بہت سے عقل مند لوگ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ بہت ہوشیار ہیں، آپ سے زیادہ عقل مند ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا ہی نہیں، اس لیے کہ پڑھ لیا تو بڑا حساب ہوگا، اسے بہتر ہے پڑھائی نہ جائے. لیکن یہ ہوشیاری کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ساتھ جو سب کچھ جانتا ہے. یعنی دھوکہ ہم کس کو دے سکتے؟ اس کو تو دے سکتے ہیں جس کو کچھ پتہ نہیں، الو بنا لیں اس کو کہ فلاں کو پتہ نہ چلنے دو، اس کو چل گیا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے پڑھ لیا تو پھر وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، لہٰذا پڑھتے ہی نہیں. تو اس کو نہیں پتا کہ ہم کس نیت سے پڑھنا چھوڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پر ایمان لے آتے ہیں، ایمان، تو یہ ایمان ہی دراصل اس کا لے لینا ہے، مان لیا. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص ویسے انکار کرتا ہے، یعنی مانتا ہی نہیں قرآن کو، کہ میں نہیں مانتا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس نے تو پہلے ہی درجے پہ انکار کر دیا. لیکن ایک شخص یاخذہ لے لیتا ہے، یعنی مان لیتا ہے، اس کو ایمان لے آتا ہے، فیرفضہ پھر اس کا انکار کرتا ہے. لے کر انکار یعنی ایمان کے بعد انکار. یہاں مراد کیا ہے؟ قرآن کا حق نہ دینا انسان کے لیے باعث ذلت ہے. اور دوسرا ینام، سو جانا، عن الصلاۃ المکتوبۃ، فرض نماز میں، یعنی اس کے اندر نہیں، مراد یہ کہ فرض نماز جو ہے اس کے وقت پر سو جانا. اس میں نہ فجر لکھا ہے، نہ عصر، نہ ظہر، لیکن ہماری ساری نمازیں ہی تقریباً سونے کی لپیٹ میں آ جاتی ہیں. صبح نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، عصر نہیں پڑھتے کہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کھانے سے پہلے نماز اگر نہ پڑھی، جو کھانا کھا لیا، جب کہ اچھا نیند آ رہی، ظہر چھوٹ گئی، اور اگر کسی طرح ظہر پڑھ لی اور پھر کھانا کھا کے سوئے تو پھر عصر چھوٹ گئی، تاخیر سے اٹھے، اور بعض اوقات مغرب بھی بیچ میں آ گئی، اور پھر بعض اوقات اتنا لمبا دن کہ عشاء پڑھے بغیر سو گئے. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو فرض نماز میں سو جائے. لیکن ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فجر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ عموماً باقی نمازیں جاگنے کی حالت میں آتی ہیں تو انسان پڑھ ہی لیتا ہے. فجر کی نماز جو ہے وہ اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. تو آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو یہ بات یاد آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کی نیند پھر باقی رہے، پھر نہیں سو سکتا، ضرور جاگ جائے. لیکن چونکہ پتہ ہی نہیں اس لیے مزے سے سوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں ہم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا سر یوں کچلا جائے.